جان ہے حاضر اے مولا تیرے عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان بھی ہے، مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن بار بار جہاد کو بیان کرتا ہے۔ 500 سے زائد آیتیں جہاد کے عنوان پر نازل ہوئی ہیں۔ نبی مکرم صحابہ جب تک جہاد سے جڑے رہے، کافر مغلوب رہے، مسلمان غالب رہے، کسی کافر کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی وہ مسلمان کو ماری نگاہ سے دیکھے، وہ قرآن کی توہین کرے۔ ایک مسلمہ قذاب آیا تھا نبی مکرم کے دور میں، اللہ کے رسول نے اس کے خلاف لشکر بھیج دیے تھے، اور ایک زکات کا جس نے انکار کیا، اللہ کے رسول اور پھر صدیق اکبر نے فرمایا جو زکات کی رسی بھی نہیں دے گا اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ آج یہ جہاد کا فریضہ ہم سے مفقود ہو گیا، آج یہ جہاد ایک افسانہ بن گیا، آج یہ جہاد خوف اور دہشت کی علامت بن گئی، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں۔ ہم پریشان ہیں، پوری امت مسلمہ پٹ رہی ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمان پریشان ہے، شام کے اندر مسلمان پریشان ہے، برما میں مسلمان پریشان ہے، کشمیر میں مسلمان پریشان ہے۔ ہم امت نہیں ہے، ہمارے پاس قیادت نہیں ہے، کوئی ہمارے سر پر دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اختلاف کا شکار ہیں۔ یہ امت مسلمہ نحن امہ کے مصداق سے ہٹ چکی ہے، اس لیے آج ہمارے اوپر یہ مسائل ہیں، آج اس لیے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ ایک تو ایک طرف ہمارے یہ اجتماعی مسائل ہیں، یہ قرآن کی عظمت کا مسئلہ، یہ صحابہ کی شان کا مسئلہ، یہ نبی مکرم کے ناموس کا مسئلہ، یہ صرف پاکستان والوں کا نہیں ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جو بھی مسلمان بستا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کے اندر ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل احتجاج نہیں ہے، صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔